رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب اس ماہ مقدس کے آخری عشرے کی آخری تاخرات میں جمع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مقدس کی ہر رحمت، ہر برکت اور ہر نعمت سے مالا مال فرمائے۔ قدر والی رات پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ رخصت ہوا چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اس امت مسلمہ پر رمضان مبارک کی شکل میں جو اس نے عطا کیا، بندگی کی توفیق دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم اسے راضی کرنے والے بندوں اور بندیوں میں شامل ہو جائیں۔ رب کی بندگی پر اس کا شکر بجا لانا یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس کے اختتام پر ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکریہ، اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرنے کے ذریعے ہونی چاہیے۔ الحمدللہ۔ نبی سلیمان نے کہا نا علیہ السلام نے اللہ سے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی۔ اللہ کا جو انعام مجھ پر اور آپ پہ جو ہوتا ہے، اس انعام کو لے کر رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ رب کا شکریہ اس کی مزید بندگی سے، رب کا شکریہ مزید اس کی اطاعت سے، رب کا شکریہ مزید اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے سے، رب کا شکریہ اس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرنے کے ذریعے۔ زبان پر الحمدللہ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو بندگی کی توفیق عطا کی۔ اور یہ بات بتائی گئی وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمُ، آپ شکر ادا کریں گے نعمت باقی رہے گی، اللہ کی طرف سے نعمت کی حفاظت ہوگی، آپ کے حق میں سکون کے فیصلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے وہ نعمت نہیں چھینیں گے۔ اور جو سب سے عظیم نعمت مجھے اور آپ کو ملی حقیقت میں اس ماہ مقدس میں، وہ بندگی کی اور اس کی عبادت کی توفیق ہے۔ واللہ بہت بڑا انعام ہے دوستو یہ۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، رمضان کا مہینہ ابھی باقی ہے، ابھی اس کی گھڑیاں باقی ہیں، ختم ہونے سے پہلے اللہ سے یہ مانگ لینا، اے اللہ مجھے استقامت نصیب فرما۔ استقامت بڑی عظیم دولت ہے۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ نیکی پر باقی رہنا، جمے رہنا، توحید پر ڈٹے رہنا، کتاب و سنت پر عمل کرتے رہنا، اللہ کو راضی کرتے رہنا، جنت کی طلب باقی رہنا، جہنم سے بچنے کی فکر میرے اور آپ کے دل میں باقی رہنا، اسے استقامت کہتے ہیں دوستو۔ حقیقت میں اللہ کے بندے اگر استقامت سے محروم ہو جائیں، آپ دیکھ لیجئے گا ایک ایک نیکی زندگی سے رخصت ہو جائے گی۔ اللہ کو استقامت بہت پسند ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں بڑے عظیم وعدے کیے استقامت پر زندگی گزارنے والوں کے حق میں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ اکبر۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جب ان کی روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ زندگی کا بڑا کٹھن مرحلہ جب انسان کے جسم سے روح قبض ہو، وہ مرحلہ ہے دوستو۔ خود ہمارے نبی کی حالت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بالکل آخری لمحات ہیں، تیز بخار ہے، آپ نے فرمایا ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے، الا ان للموت سکرات، الا ان للموت سکرات، سن لو بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ زندگی کا سب سے کٹھن مرحلہ وہ موت کا مرحلہ ہے۔ اللہ اس مرحلے کو میرے اور آپ کے حق میں آسان فرمائے۔ اس مرحلے میں خوشخبری مل جائے تو سب سے عظیم خوشخبری، اس مرحلے میں کامیابی مل جائے تو سب سے عظیم کامیابی، اس مرحلے میں راحت مل جائے تو سب سے عظیم راحت۔ اور کسے نصیب ہوتی ہے یہ راحت؟ کسے نصیب ہوتی ہے یہ کامیابی؟ جو نیکیوں پر مرتے دم تک باقی رہتے ہیں انہیں۔ دوستو میرے اور آپ کا ایمان موسمی ایمان نہیں ہے۔ اپنی عبادتوں کو موسمی نہ بنائیں، اپنے ذکر و اذکار کو موسمی نہ بنائیں۔ اللہ کے نبی نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی، اور کھجور کے درخت کے بارے میں یہ طے ہے وہ بے موسم کے بھی پھل دیتا ہے، وہ بے موسم کے بھی پھل دیتا ہے۔ یہ کھجور کے درخت کی صفت ہے، اس کی خاصیت ہے۔ اللہ کے نبی نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی، جیسے کھجور کا درخت بے موسم کے پھل دیتا ہے، اسی طرح سے مومن بے موسم کے بھی رب کو مناتا ہے، بے موسم کے بھی وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، بے موسم کے بھی وہ راہ جنت میں دوڑ لگاتا ہے، بے موسم کے بھی وہ جہنم سے بچنے کی فکر کرتا ہے۔ حقیقت میں دوستو یہ موسم حقیقت میں خیرات کا موسم رہا، کوئی شک نہیں۔ تیزی آ رہی ہے بس۔ عموماً لوگ کیا سمجھتے ہیں، رمضان میں داخل ہوئے، رمضان ختم ہوا، الوداع یا رمضان، اے رمضان الوداع، الوداع، الوداع کہیے گا، کیونکہ یہ کائنات کا نظام بدل رہا ہے۔ بہت جلد ہم شوال کے مہینے میں داخل ہو کر رہیں گے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، کل فی فلک یسبحون، نظام کائنات کا ایسا ہے کہ ہر مخلوق اپنے ڈگر پہ چل رہی ہے، اپنے مدار پہ چل رہی ہے۔ سمندر کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا، سمندر اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ آسمان کا جو مقصد ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، سورج اور چاند اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے مقصد اور مشن پہ لگے ہیں۔ تو ہم انسانی مخلوق کو بھی اپنے مشن پہ لگنا، اور مشن کیا ہے میرے اور آپ کی زندگی کا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی بندگی ہمارا مشن ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اس مشن کو موسم کے ساتھ نہ جوڑنا، جو موسم کے ساتھ جوڑے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ رمضان ختم ہو رہا ہے، بندگی نہیں، رمضان رخصت ہو رہا ہے، عبادتیں نہیں، رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، نہ کہ تقوی، خشیت اور للہیت۔ یہ ساتھ ساتھ چلنے والی عظیم نعمتیں ہیں دوستو۔ بندہ مومن متقی ہوتا ہے، بندہ مومن عبادت گزار ہوتا ہے، بندہ مومن رب کا بڑا چہیتا ہوتا ہے، بندہ مومن رب کا بڑا تقرب حاصل کرنے والا، نزدیکی حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کسے چاہتے ہیں دوستو؟ جو بے موسم کے بھی اسے یاد کرے۔ اللہ ایسے بندے کو بہت چاہتے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، یاد رکھنا میری اور آپ کی زندگی سے یہ بندگی رخصت نہ ہو۔ یہ ایک بنیادی پیغام ہے آج کی رات کا۔ کوشش کریں اللہ کے بندو، اپنے آپ کو بنانے۔ رمضان آیا ہے تربیت کے لیے،
اور تربیت واقعی ہم نے پائی اس رمضان کے ذریعے سے، غیر معمولی تربیت۔ واللہ بہت سارے مسلمانوں کا وقت زیادہ تر مساجد میں گزرا، اللہ اکبر، اس سے بڑی اور کیا نعمت چاہیے؟ مساجد سے ہمارے دل اٹکے ہوئے تھے رمضان میں، رمضان کے بعد اس قدر نہ صحیح، لیکن اس میں ہرگز غفلت نہیں آنی چاہیے دوستو۔ شوال کا مہینہ بڑی آزمائش کا مہینہ ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے، نماز فجر بڑی آزمائش۔ کتنے اللہ کے بندے شوال کی پہلی تاریخ عید کا دن ہے، عید کے دن فجر کی نماز تو ادا کی، اور پھر اگلی فجر کی نماز ان کی زندگی میں بقر عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن وہ نماز فجر کی انہیں توفیق ملتی ہے۔ نہیں اللہ کے بندو، یہ بالکل ہماری غفلت، اس سے بیدار ہونا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، مصر رہیں۔ اہل ایمان تو نیکیوں پہ ڈٹے رہتے ہیں، نیکیوں پہ مصر رہتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی پڑھیے گا، اللہ اکبر، وہ اللہ کی طاعت میں مصروف رہے، ہمتن اللہ کو راضی کرنے میں رہے، اس لیے اللہ نے خوشخبری سنائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے دوستو استقامت، مشہور واقعہ جانتے نا صحیح مسلم کا، سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ جو بڑے عظیم صحابی ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک۔ اے اللہ کے نبی، اسلام کے بارے میں آپ ایک ایسی بات بتائیے گا کہ آپ کے بعد کسی سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، ایسی آپ نصیحت کیجئے گا، اس نصیحت پر مرتے دم تک میں عمل کروں۔ بڑا اہم سوال تھا، اللہ کے نبی نے بڑی لمبی چوڑی تقریر نہ کی، اللہ کے نبی نے صحابی رسول کو مختصر آپ نے نصیحت فرمائی، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اللہ اکبر، آپ نے کہا اپنے ساتھی صحابی سے، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اسی پر ڈٹے رہو، جمے رہو، مسئلہ ختم۔ ایمان اور ایمان پہ باقی رہنا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، کہیں بھی رہیں آپ کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ آپ مومن ہیں، آپ تاجر مومن تاجر ہیں، آپ ڈاکٹر مومن ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ایک مومن انجینئر ہیں آپ، اور اسی طرح سے جہاز کے کپتان ایک مسلمان مومن جہاز کے کپتان ہیں آپ۔ آپ کی سب سے پہلی پہچان ایمان اور اسلام سے ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے ہمارے طلباء اور طالبات اگر یہ لیسن کھول کھول کر پی کر اگر کالج میں قدم رکھیں، اللہ کی قسم کالج کا کوئی طوفان ہمارے بچوں کو بدلے گا نہیں، ورنہ معمولی ہوا بھی آج ہمارے بچوں کے دلوں سے ایمان کو چھین لے رہی ہے، مرتد ہو رہے ہیں، خاندان کو بدنام کر رہے ہیں، اپنی پہچان مٹا رہے ہیں، خود کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، احساس نہیں ہے کس سمت وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، کیوں؟ حقیقت میں اپنی پہچان کو انہوں نے کہہ دیا۔ ہم جہاں بھی رہیں دوستو، سب سے پہلی پہچان یہ کہ مسلمان ہیں ہم، اور مسلمان اپنے دین سے اسے فخر محسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آپ، جیسے آج ہمارے بعض احباب اپنی تہذیب کو چھوڑ کر اوروں کی تہذیب، اوروں کے کلچر اپنانے میں جو فخر محسوس کرتے ہیں نا، آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھیے گا، انہیں اپنی تہذیب سے بڑا لگاؤ تھا، اپنی تہذیب سے بڑی محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان کو ہر جگہ باقی رکھا۔ تو اس لیے دوستو، وہ بڑی عظیم نصیحت ہے ہمارے نبی کی صحابہ رسول کے حق میں، جب انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اسلام کے بارے میں ایسی بات بتائیے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو، آپ نے نصیحت کی، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، مرتے دم تک اسی پہ باقی رہو۔ اب ایک ایک رمضان کا سبق لیجئے اور اللہ کے گھر میں عہد کیجئے، ہم زندگی میں اس پر کاربند رہیں گے، عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، پری پلان کریں۔ اللہ کے بندوں،
دنیا کے سلسلے میں بھی پری پلان کرنا چاہیے اور آخرت کے بارے میں بھی پری پلان ہونا چاہیے، تب ہماری قبر روشن رہے گی انشاءاللہ، ہماری قبر پر نور رہے گی۔ اس وحشت اور تاریکی میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھی اور ساتھی بن کے آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، سب رخصت ہو جائیں گے، جان لیوا دوست بھی وہاں پر، اللہ اکبر، جن کے ساتھ بڑی قربت ہے، بڑی اپنائیت ہے، سب مٹی ڈال کے رخصت ہو جائیں گے۔ کوئی اس مٹی کے حوالے کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو تباہ کر دے، ہر کوئی اپنی زندگی جینا چاہتا ہے، کبھی ٹوٹتا ہے، کبھی بکھرتا ہے، پھر سنبھلتا ہے اور اپنی زندگی کو لے کر آگے بڑھتا ہے، لیکن تیاری ہمیں اپنی آخرت اور قبر کی کرنی ہے۔ دنیا میں بھی ہماری تیاری اچھی ہو اور آخرت کی بھی ہماری تیاری اچھی ہو۔ ہمارا آج بڑا پرابلم کیا ہے کہ کہیں پر بھی ہم پری پلان نہیں کرتے ہیں، پہلے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے جب آپ پری پلان کریں تو فائدہ کیا ہوگا، آپ کا پورا فوکس جو ہے اپنے گول پہ ہوگا، اپنے مشن پہ ہوگا اور اپنی منزل پہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے بعض بندے، نوجوان بندے دیکھیے آپ، اللہ سلامت رکھے، کافی محنت کرتے ہو، بڑے سنجیدہ رہتے، حالانکہ ان کے بھی جذبات ہیں، ان کی بھی فیلنگز ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کی بھی جوانی ہے، ان کی بھی شہوتیں ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ گول پر جینے کا جو ہنر ہے انہیں ہر آفت سے بچاتا ہے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا، اپنے گول پر جینے کی کوشش کرو، آپ گول لے کے چلو آپ، واللہ جب ٹارگٹ اچھا ہوتا ہے نا بڑی اچھی کامیابی ملتی ہے۔ اور ہمیشہ اونچا خیال رکھنا، دین ہو کہ یا دنیا، معمولی اس پر گزارا نہیں ہمارا۔ اٹھ، اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی بہترین بات کہی، نوجوانان ملت کے نام۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا یہ ڈگری کافی ہے، یہ ترقی کافی نہیں، اللہ کے بندے آپ چمکتے دمکتے ستارے بنو۔ آپ دنیا کی بات کی جائے تو آپ کا نام لیا جائے، آخرت کی بات کی جائے تو آپ کا وہاں ذکر ہو۔ اس انداز سے ہمیں سبحان اللہ دے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں ترقی کرنا ہے، تبھی چل کر دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ حالات بدل اور بگڑ رہے ہیں ہم اپنی امت کو سنبھال سکتے ہیں۔ دوستوں، ہم اپنی قوم کو صحیح لیڈ کر سکتے اور صحیح رہنمائی کر سکتے۔ بہت افسوس ہے کہ بہت سارے اللہ کے بندوں کو کل کی کوئی فکر نہیں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے خوشحالی دی، پیسے دیے، راحت دیے، بس عیش و آرام میں نہیں۔ آپ کے بڑوں نے سبحان اللہ جو اس مقام پہ لا کر آپ کو کھڑا کیا، آپ اپنے بڑوں کا پاسٹ پڑھیے، کتنی قربانیاں، کتنا سیکریفائس ان کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا، تب چل کر وہ دینے کے قابل بنے ہو۔ اور آج قوم کو لینے والوں سے زیادہ دینے والوں کی ضرورت ہے۔ جب ہماری قوم ایک پوزیشن پہ آئے گی تو ہندوستان میں ہمیں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سی اے کا مسئلہ ہو، این آر سی کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، سب سے پہلے ہندوستان کے چپے چپے اور کونے کونے سے یہ اپیل آئے گی، اس ہندوستان کی دھرتی پر، سرزمین پر مسلم قوم کا رہنا ضروری ہے۔ یہ اوروں کی جانب سے آوازیں اور صدائیں گونجیں گے انشاءاللہ۔ مسلم قوم کو اس قابل بننا ہے۔ دوستو، ہم آج کل کیا ہے، تھوڑی سی کامیابی پہ بہت خوش ہو جاتے اور خود کو اطمینان دلانے والی باتیں تو بہت ہوتی ہیں یہاں پر۔ کہا کہ نہیں، خود کو آپ اس قدر آگے بڑھائیے سبحان اللہ، آپ آگے چل کر سبحان اللہ اس پوری قوم کے لیے آپ ایک ہیرا ثابت ہو آپ، کیونکہ ہم وہ تراش سکتے ہیں۔ یہاں بہت سارے میرے محترم بزرگ بیٹھے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ بڑے لوگوں کی خوبی کیا ہے معلوم؟ وہ پتھر کو تراش کر ہیرا بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی لائف کا جو ایکسپیرینس ہے، جو کئی مراحل سے گزر کر، کئی موڑ سے گزر کر جس مقام اور پوزیشن پہ وہ آتے ہیں نا، واللہ ان سے قریب ہو کر تھوڑی دیر گفتگو کیجئے، آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملے گا، آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملے گا۔ آج بڑا پرابلم کیا ہے، بڑے، نوجوان اور چھوٹے، ایک بڑی دیوار ہے آج ہمارے درمیان۔ نہ نوجوان اور بچے بڑوں سے قریب ہونا چاہتے، نہ بڑے نوجوانوں اور بچوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے۔ اور مسئلہ کیا ہے معلوم شیطان کا یہاں پر؟
معمولی معمولی باتوں پر ہمارے درمیان نفرتیں ڈال دیتا ہوں. یہ تو زمانے جاہلیت کی عادت تھی. دو آدمی اپنی سواری کو لے کر، گھوڑے کو لے کر آگے بڑھتے، سامنے راستہ تنگ ہوتا. اب پرابلم کیا ہے؟ کون آگے بڑھنا ہے، آپ یا ہم؟ راستہ اتنا تنگ ہے، ایک سواری ہی جا سکتی ہے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے، سیرت لکھنے والوں نے، اللہ کے نبی آنے سے پہلے عرب دنیا کی حالت ایسی تھی کہ دو گھوڑ سوار جب اپنی سواری کو لے کر آگے بڑھتے، راستہ سامنے تنگ ہوتا تو یہاں پر لڑائی کی نوبت آتی کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا، دوسرا سوار کہتا کہ میں جاؤں گا. دونوں کے درمیان جنگ ایسی جاری ہوتی، یہ اپنے قبیلے کو دعوت دیتا، وہ اپنے قبیلے کو دعوت دیتا، دونوں قبیلوں میں لڑائی کا سلسلہ جاری ہوتا. یہ قبیلہ کی لڑائی نسل کی لڑائی بنتی، نسل کی لڑائی، نسل در نسل، کئی نسلوں تک یہ لڑائی کا سلسلہ جاری رہتا. اور لڑائی کا آغاز ہوا صرف کون راستے میں آگے بڑھے گا، بس. ہے کہ نہیں؟ معمولی معمولی باتوں پر لڑنا یہ زمانے جاہلیت کی عادت ہے. ایک دوسرے کو برداشت کر کر دوسروں کے قدموں کا سہارا بننا یہ صحابہ کی عادت ہے. اب فیصلہ کرنا ہے ہم کو کون سی عادت اختیار کرنا. سپورٹ، ہماری قوم میں سپورٹ کی آج بڑی کمی ہے. لوگ مشہور مثال دیتے ہیں ہندوستانی کھیکڑے کے نام سے. کسی میوزیم میں کئی ممالک کے کھیکڑے رکھے گئے، بچوں کو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں جب یونیٹی ہو، اتحاد ہو، دل ملے جلے ہو کیسے ترقی کرتے ہیں. دوسری قوم کی جو کھیکڑے ہیں ممالک کے، وہ ایک دوسرے کا سہارا دے کر سپورٹ کر کے سب کو منزل پہنچا رہے تھے، سب کو اپنے جو ہے گول پر پہنچا رہے تھے. لیکن ایک کنٹری کے کھیکڑے ایسے نظر آئے جو ایک آگے بڑھتے تو ٹانگ پکڑ کے کھینچتے، یہ نیچے گرتے، پھر ایک اور آگے بڑھتے تو ٹانگ پکڑ کے کھینچتے اور نیچے گرتے. نتیجے میں کوئی بھی منزل تک پہنچ نہیں پائے. سمجھانے کے لیے کہ جب کسی قوم میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا ہنر نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کبھی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. ترقی کا راز، سیکرٹ یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کو لے کے چلیں ساتھ. واللہ اس کے بعد دیکھیے ہماری قوم مثال اور رول ماڈل بنتی کہ نہیں بنتی. دیکھیے آپ، صحابہ کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی دوستو، عبادات میں کمپرومائز نہیں کرنا. ہم عبادت میں کمپرومائز کر لیتے، ہم عبادات میں ایک دوسرے سے پہل، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. مشہور واقعہ جانتے نا آپ، ذهب اہل الدثور بالاجور، صحیح مسلم کی حدیث ہے. غریب صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اپنے مالدار صحابہ اور ساتھیوں کی شکایت لے کر، اے اللہ کے نبی، قرآن میں کئی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کی راہ میں صدقہ کرنے سے کیا ثواب ملے گا؟ یہ مالدار صحابہ ہمارے ساتھی، اللہ نے دولت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، اس کے راستے میں خرچ کر کے خوب ثواب پا رہے، اور ہم غریب صحابہ کچھ ہمارے پاس درہم و دینار نہیں ہے، ہم وہ ثواب پانا چاہتے ہیں اور ہم وہ ثواب پانے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو. ہر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا تمہارے لیے ایک 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 صدقہ کرنے کے برابر ہے. تو عمل کرنے لگے. مالدار صحابہ کو بھی خبر مل گئی، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے اس ذکر کا بھی اہتمام کرنے لگے. پھر وہ صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، غریب صحابہ اللہ کے نبی سے شکایت کیے، اے اللہ کے نبی، جو نسخہ آپ بتائے تھے مالدار صحابہ بھی اس پر عمل کرنے لگ گئے، تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا جائیے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے وہ نوازتا ہے. دینی معاملات میں ایک دوسرے سے خوب آگے بڑھنا، علم اور عمل کے میدان میں کمپٹیشن ہونا، تب جینے کا مزہ آتا. پڑھنے اور عمل کرنے کا مزہ تب آتا ہے. دوسروں کو گرانے کی فکر نہیں. ایک طالب علم کلاس میں آپ دیکھ لیجئے گا، ٹاپر ہے، اگر اور زیادہ ترقی کرنے کے لیے اس کے ٹکر میں تو طالب علم ہے، اگر اس کی کاپیاں چرا دے، اگر اس کو نقصان پہنچائے تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. آپ دوسروں کو نقصان پہنچا کے آگے بڑھ رہے ہیں. آپ اپنی محنت میں اتنی تیزی لائیے کہ خود بخود محنت کرنے والے جو آپ کے پیچھے آ رہے ہیں وہ پیچھے ہو جائیں اور آپ آگے بڑھتے رہیں. یہ اصل کامیابی ہے. اپنی محنت میں تیزی لانا، اپنی دوڑ میں تیزی لانا، اپنے عزائم اور حوصلوں میں تیزی لانا اور بلندی لانا. اس کے بعد دیکھیے گا آپ کیسے ہم جو ترقی کرتے ہیں. اور سپورٹ، معاف کیجیے گا دوستو، بہت ضروری ہے. رمضان میں یہی کچھ سپورٹ ہم نے سیکھا ہے نا.
عبادت سے ہمیں ایسے اسباق ملتے ہیں، نماز سے اللہ اکبر یہ تربیت ہمیں ملتی ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے ہم کھڑتے ہیں نماز میں، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے. اللہ اکبر. آپ معاشرے کے کون ہیں، کیا حیثیت ہے، کیا منزلت ہے، کیا آپ کی قدر ہے، یہ سب اپنی جگہ. اللہ کے دربار میں آئیں تو اللہ غنی ہے اور ہم سب فقیر ہیں. واللہ الغنی ونحن الفقراء وانتم الفقراء. اللہ نے کہا اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اور ہم سب اس کے محتاج ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو نہیں سکتا. اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں. اسی لیے ہر کسی کا ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھتا ہے. ہر کوئی عاجزی انکساری سے اللہ سے مانگتا ہے. حالانکہ باہر کی دنیا میں آپ کے بڑے چرچے ہیں، باہر کی دنیا میں آپ کے بڑے ڈیمانڈز ہیں، آپ کو بہت یاد کیا جاتا ہے. اللہ کے دربار میں آئیں تو ہم اپنی عاجزی اور بے بسی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں. دوستو اللہ اکبر. یہ میرے اور آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہونا ایسی عبادتیں بجا لا کر، تب ہمارا غرور اسے کچلنے کا موقع ملتا ہے. تب ہمارے غرور کو ہم جو ہے سبحان اللہ کچلنے اور اسے دفن کرنے کا ہنر ہم جو سیکھتے ہیں. اس لیے اللہ کے بندو، یہ جو نعمت ملی ہے رمضان میں، اس کی ہمیشہ حفاظت کرنا. استقامت بڑی عظیم دولت ہے، اور ایک دوسرے کا سپورٹ کیجئے، تعاون کیجئے، ایک دوسرے کو یاد دلائیے، اور ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیے، اور ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بنیے. کسی کی عزت کے پیچھے مت پڑیے، کسی کے یعنی چین کے پیچھے مت پڑیے. وہ چین سے جی رہا ہے تو آپ بھی جینے کی کوشش کریں. آپ اگر حسد کرتے ہیں، اپنے دل میں کسی کے سلسلے میں برا ارادہ رکھتے ہیں، کل ہم نے معلوم کیا 20/9 پارے کی تفسیر میں وہ باغ والوں کا واقعہ جن کا ارادہ برا تھا، اللہ نے ان کی کھیتی کو اجاڑ دیا. بڑا عظیم واقعہ ہے وہ. سورہ قلم میں جا کر پھر دوبارہ پڑھیے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. اللہ نے باغ والوں کا جو واقعہ بیان کیا، اللہ اکبر، اس میں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے. جو برے ارادے رکھتے ہیں ان کا انجام تباہی ہے، جو اچھے ارادے رکھتے ہیں ہمیشہ خود کو چمکاتے ہیں، اور ماحول بھی ان سے منور رہتا ہے، ماحول بھی ان سے پاکیزہ رہتا ہے. یہ ماحول کو پاکیزہ کرنے والے ہیں جن کا ارادہ بڑا پاکیزہ، جن کی سوچ بڑی پاکیزہ ہے. اس لیے اللہ کے بندو اپنے ارادوں کو ہمیشہ اچھا، مضبوط اور اچھا بنائے رکھیں. خود ہم آگے بڑھیں گے، اپنی قوم کو بھی ہم ترقی دیں گے. ضروری ہے دوستو، یہ دور اختلاف کا نہیں ہے، یہ دور دوریوں کا نہیں ہے، یہ دور فاصلوں کا نہیں ہے، یہ زمانہ نفرتوں کا نہیں ہے. حالات بتاتے ہیں کہ جڑنا ہے، ملنا ہے، کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، تبھی چل کر ہم ترقی کر سکتے ہیں. ورنہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہے. اللہ نے قرآن میں آگاہ کیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اے اللہ کے بندو، اللہ کا کہا ماننا، رسول کا کہا ماننا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، آپس میں کھینچا تانی نہ کرنا، آپس میں کھینچا تانی نہ کرنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا. اگر تم اختلاف کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور تمہاری حیثیت دنیا میں مٹ جائے گی، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. صبر کرو، صبر کرو. مطلب یہ ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے صبر چاہیے، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے اور سپورٹ کرنے کے لیے صبر چاہیے. جو قوم صابر ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کا سپورٹ کر کے پوری قوم کی ترقی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مبارک زندگی مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. ایک اور پیغام دے کر ہم اپنی گفتگو انشاءاللہ ختم کریں گے. استقامت کے سلسلے میں ابھی ہم نے کہا دوستو، ان نیکیوں کی حفاظت کر لینا، یہ نماز، یہ تلاوت، یہ ذکر و اذکار، یہ صدقہ و خیرات، یہ اچھائی کے میدان میں آگے بڑھنے کا جذبہ، یہ دل کو سنوارنے کا موقع، بڑی اچھائیاں، واللہ رحم دلی، تڑپ، ہمدردی، یہ سب رمضان میں ظاہر ہوتی ہے. امت مسلمہ کو آپ دیکھیے گا، بڑے رحم دل ہوتے ہیں رمضان میں، بڑے ہمدرد ہوتے ہیں رمضان میں. اس رحم دلی کی حفاظت کرنا اور اپنے دل سے اسے چمٹا لینا. ہماری پہچان یہ ہو کہ ہم رحم دل ہیں، مہربان ہیں. اس رحم دلی اور مہربانی کے اثرات اپنی قوم میں دکھائیے. آپ اوروں کو، غیروں کو متاثر کیجیے اپنے کیریکٹر سے.
سب کو اسلام سے خرید کیجئے گا. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. آج زمانہ کیا ہے؟ دلوں میں نفرتیں ڈالنے کا زمانہ نہیں ہے، یہ دلوں کو کامیاب کرنے کا زمانہ ہے. اور دل کامیاب ہوتے ہیں، دل کو جیت سکتے ہیں آپ اپنی مسکراہٹ سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سبحان اللہ بلند صفات سے آپ دوسروں کے دل کو جیت سکتے ہیں. ایک اور پیغام جو اس موقع پر رمضان کے اختتام پر جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں اور ہم اس کے اولین مخاطب سمجھتے ہیں، دوستو ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. اللہ کے حضور سچی توبہ کریں. رمضان میں سچی توبہ کی ہمیں توفیق ملتی ہے. اللہ کے بندو قدر کیجئے گا، قدر کیجئے گا. حقیقت میں جتنے لمحات باقی ہیں، اگر ابھی سچی توبہ کی توفیق اگر نہیں ملی ہے، ابھی اس کی ساعتیں باقی ہیں، یہ رات اور کل کا دن، اور اگر پھر میسر ہو تو آنے والی رات، اللہ کے واسطے اپنے دل کو سنوار لیجئے گا. دوستو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ اکبر. والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے فوری طور پر احساس ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، دین کو یاد کرتے ہیں، اپنے دل کو سنوارنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. ہم میں سے کون گنہگار نہیں دوستو؟ ہم میں سے کون سیاہ کار نہیں؟ بتائیے آپ. واقعی ہم گنہگار ہیں. اگر تنہائی میں خود کا جائزہ لیا نہ ہم نے، اللہ کی قسم دل کا حال خود کو جو ہے پتا چلے گا. تنہائی کا محاسبہ بتائے گا کہ ہماری زندگی کا آئینہ کیسا ہے، ہماری زندگی کا آئینہ کیسا ہے. صاف و شفاف ہے یا اس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں؟ کیا یہ صاف و شفاف ہے یا اس میں شگاف اور سوراخ پڑا ہوا ہے؟ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے. اس لیے اللہ کے بندو توبہ میں آگے بڑھو. اور یاد رکھنا، جب تک قوم اللہ سے دعائیں کرتی رہے گی، توبہ و استغفار کرتی رہے گی، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. انشاءاللہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. یہ رب کا وعدہ ہے. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. اللہ اس قوم کو کیسے عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اللہ اس قوم کو کیسے عذاب سے دوچار کر سکتے ہیں. جو قوم کے استغفار کر رہی ہے اس قوم کو اللہ کبھی نہیں مٹائیں گے. یاد رکھنا، بار بار گناہوں سے توبہ کریں. اسی لیے ہمارے نبی نے مایا عائشہ کو جو عظیم دعا سکھائی، اس دعا پہ غور کر کے دیکھنا، معافی ہی معافی ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، میرے گناہوں کو دھل کے رکھ دے، میرے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دے، میری تنہائی کو سوار کے رکھ دے، میرے دل کو بدل کے رکھ دے، میرے اخلاق کو سوار دے. اے پروردگار مانگے اللہ سے. اللہ کے بندو اللہ تعالی ہمیں بخشنے کے لیے تیار ہے. وہ عظیم حدیث میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم کی. واللہ یہ حدیث جب سنتے ہیں رب کی مہربانی ہمیں سمجھ میں آتی ہے. کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. اللہ تعالی رات کے موقع پر اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں غلطی کرنے والا اس سے معافی مانگ لے، اور اللہ تعالی دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں غلطی کرنے والا اس سے معافی مانگ لے. یہ سلسلہ دن اور رات چلتا رہتا ہے. دن اور رات کی گھڑیوں میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اللہ توبے کے دروازے کو بند کر دیں گے، اللہ کسی کی توبہ قبول نہیں کریں گے. تو دوستو موقع ہے اس رب کی مغفرت کو پانے کا. دل سے مانگیے، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے. ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری سیاہ کاریاں، دنیاوی پرابلم بھی ذکر کیجئے، دینی مسئلہ بھی بیان کیجئے. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اللہ سے مانگو، قرآن آپ کے لیے آسان کر دیں گے. نمازوں کی توفیق وقت پر نہیں ہو رہی ہے، نہیں مل رہی ہے، اللہ سے مانگو، نمازوں کا پابند بنا دیں گے اللہ تعالیٰ. اوروں کے ساتھ بہت سختی کرتے، ظلم کرتے، زبان میں بڑی تنگی ہے، سختی ہے،
کڑوی جو ہے زبان استعمال کرتے ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں مٹھاس پیدا کر دیں گے، ہمارے کیریکٹر کو اللہ بہتر سے بہتر بنا دیں گے۔ ایک ایک کمزوری، غصے پہ قابو نہیں پا رہے، اللہ سے مانگو، آپ کا غصہ جو ہے انشاءاللہ قابو میں آ جائے گا۔ اور اگر آپ کو تجارت میں، کاروبار میں کوئی پریشانی ہے، اللہ سے مانگو، اللہ رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے۔ اگر اولاد کا مسئلہ ہے، نافرمان ہے، نہیں مانگ رہے، نہیں مان رہے آپ کی باتیں، اپنی اولاد کو لے کر اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے آپ کے بچوں کو نیک اور دیندار بنائیں گے۔ قوم والے آپ کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ قوم والوں کے دلوں کو آپ کے لیے بدل دیں گے۔ زندگی کا ایک ایک پرابلم اللہ سے بیان کرنا، اللہ تعالیٰ بخشنے اور ہدایت دینے کے لیے تیار ہے۔ سسرال کا مسئلہ ہے، ہم اپنی بہنوں سے گزارش کریں گے، اللہ کے حضور کبھی آپ 2 رکعت پڑھ کر مصلی بچھا کر اللہ سے مانگو، اے اللہ میری ساس کو ہدایت دے، دل کو نرم کر دے۔ اللہ کی قسم آپ کی دعا سے آپ کے سسرال کا ماحول دیندار اور بہتر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے ساس کی ذمہ داری اپنی بہو کی دینداری کے سلسلے میں اللہ سے مانگنا۔ شوہر اگر آپ کو نہیں سمجھ رہے، اپنے شوہر کے سلسلے میں اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو نیک اور دیندار اور سمجھدار بنا دیں گے۔ اس لیے دوستو، ہماری زندگی سے اس کا بڑا گہرا رشتہ ہونا چاہیے، بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ تو 2 اہم باتیں ہم نے آپ کے حوالے کی، ایک ہے استقامت، نیکیوں پر استقامت کو اپنائیے، اور ایک دوسرے کا سپورٹ کیجئے، اور ایک دوسرے کو لے کر ساتھ چلنے کی کوشش کیجئے، اور کبھی پست ہمت نہ ہو جائیے۔ اور ایک اہم بات میں جو اپیل کروں گا ہمارے احباب سے، کہ وقت کی قدر کیجئے اللہ کے بندو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سقر نامی وادی اور جہنم میں چند لوگ دھکیل دیے جائیں گے، اس کا ایک اہم ریزن ہوگا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ آج پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اللہ کے بندے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، وقت کو غنیمت جانو، وقت کی قدر کرو۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، زمانہ اس کی قدر کرتا ہے۔ جو ٹائم کی قدر کرتا ہے، زمانہ اس کا قدردان ہوتا ہے۔ اہل زمانہ دل سے اسے قبول کرتے ہیں، اور اہل زمانہ کی نگاہوں میں بڑی منزلت ہوتی ہے، اور اللہ کے پاس بھی بڑا مقام ہوتا ہے۔ یہ کچھ باتیں رہیں جو آج اس رات کی مناسبت سے ہم نے آپ کے حوالے کی، تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے ہم استقامت سے جینے کی کوشش کریں، اور اللہ سے خوب مانگیں، اللہ سے خوب مانگیں، اپنے دلوں کی حفاظت کریں، اپنے رشتوں کو نبھائیں، اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لیں۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے کینہ، کپٹ، حسد، جلن، ایک ایک بیماری سے توبہ کریں، اور اپنے دل کو پاکیزہ کر لیں۔ یہاں دلوں کی پاکیزگی ہوتی ہے، یہاں دلوں کو طہارت ملتی ہے، یہاں دلوں کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ تو لہذا دوستو، اپنے دلوں کو سنواریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو لے کے چلیں، اور ایک دوسرے کی فکر کریں۔ جب تک ماحول میں فکر مندی اور خیر خواہی نہیں آئے گی، اس وقت تک ماحول مثالی نہیں ہو سکتا، سوسائٹی مثالی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم آپ تمام سے عاجزانہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں پہ توجہ دیں، اپنے دلوں کو سنوارنے کی کوشش کریں، خود بچے رہیں، اپنے آپ کو، اپنوں کو اور اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کریں، خود آگے بڑھیں، اپنوں کو اور اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ سب ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں، سب ایک دوسرے کی مدد کریں، تب چل کر دیکھیے گا انشاءاللہ قوم کا مقدر کیسے بدلتا ہے، قوم کی قسمت کیسے بدلتی ہے، اور قوم کیسے دوسروں کے لیے آئیڈیل بنتی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان کہی گئی باتوں پر اور آپ تمام کو غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جہاں رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو وہیں پر یہ ہمارے لیے بھی اس ماہ مقدس میں آپ تمام احباب سے رخصتی کا وقت ہے۔ یہ یقیناً جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں علم سے نوازا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی خدمت کا قابل بنایا ہے، جہاں رب کا ہم شکر بجا لائیں گے، وہیں آپ احباب جماعت کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں، آپ کے مابین حاضر ہو کر
دین کی کچھ باتیں آپ کے حوالے کر کے خود کی تربیت اور اپنے بھائیوں کی بہنوں کی تربیت کی فکر کرتے ہوئے ایک مہینہ آپ کے درمیان حاضر ہونے کا جو موقع ہمیں ملتا ہے، واللہ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ کی یادیں ہمارے ساتھ جڑی رہتی ہیں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی اپنائیت، آپ لوگوں کی محبت، دین کے سلسلے میں جو بہت ساری معلومات حاصل کرنے کی تڑپ، وقتاً فوقتاً مسائل کو پوچھنے کا جو ماشاءاللہ جذبہ، جو جستجو ہے، یہ یادیں ہمارے ساتھ جڑی رہتی ہیں۔ تو اس موقع پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ذمہ داران مسجد کا جناب نصرت علی خان حفظہ اللہ کا، آپ کے نائبین اور معاونین کا، اور اسی طرح سے جناب اطہر صاحب آپ کے نائبین اور معاونین کا، تمام ذمہ داران مسجد کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا، خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام ذمہ داران کو جزائے خیر دے، اللہ آپ تمام ذمہ داران سے راضی ہو جائے، اللہ آپ تمام ذمہ داران کے حوصلوں کو اور بڑھائے، اور اللہ آپ سے کام لے، اور اللہ آپ سے کام لے، پورے خلوص کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ہمارے ہر دل عزیز، ہم مولانا شیخ عفان عمری حفظہ اللہ کو بھول نہیں سکتے ہیں۔ وعظات کے سلسلے میں ہمیشہ وہ ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں، اور یہاں کی یادیں بار بار جو ہے یاد دلاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ مولانا بہت کافی جذبہ رکھتے ہیں اپنی قوم کو لے کر، اصلاح کو لے کر، دعوت کو لے کر بڑی تڑپ رکھتے ہیں، اپنی صحت کو لے کر بھی پریشان رہتے ہیں۔ ہم مولانا کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہمتوں کو بڑھائے، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، اللہ آپ سے دین کا خوب کام لے، اللہ آپ سے دین کا خوب کام لے۔ اور اسی طرح سے ہم مسجد کے امام محترم مولانا مطیع الرحمن نعمانی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑے ماشاءاللہ جو ہے سنجیدہ اور بااخلاق امام ہے الحمدللہ، کیونکہ جب ایک عالم دین ہوتے ہیں وہ دوسروں کو سننا عموماً پسند نہیں کرتے ہیں، وہ خود کو مستغنی سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی عاجزی ہے کہ الحمدللہ کئی دروس آپ بیٹھتے ہیں، الحمدللہ باقاعدہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ کے آل اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے مستقبل کو روشن فرما دے۔ اسی طرح سے بھائی سرفراز بھائی ہیں اور دیگر جو احباب ہیں، اور اسی طرح سے جب سے ہم آئے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک بھی الحمدللہ ہمارے بھائی صاحب ہیں، شکریہ ادا کرنا یقیناً کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو آپ ہمیں چھوڑ دیں، الحمدللہ جو ہے دل جوئی کے لیے ساتھ رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے بہت ساری خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور گھر والوں کی حفاظت فرمائے، ان کے مشکلات کو اللہ دور فرمائے، اللہ ان کی زندگی اور آخرت کو تابناک اور روشن بنا دے۔ اور اسی طرح سے ہمارے بھائی سبحانی صاحب کو کون بھول سکتے ہیں، جو مسجد کے آس پاس مسجد سے جڑے اٹکے رہتے ہیں الحمدللہ، اور معمولی بات نہیں ہے واللہ ان کے سلسلے میں جب بھی سوچتا ہوں تو دل بھر آتا ہے کہ 3:30 بجے روزانہ افطاری کے لیے یہاں لا کے پہنچانا واقعی یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ احباب جو ہے ہمارے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، آپ ہوں، بابو بھائی ہوں، مبین بھائی جو بھی ماشاءاللہ دیگر اور خادمین ہیں، اللہ سب کا ہم جو ہے یعنی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ اور 2 نوجوان جن کے بارے میں نے ذکر کیا، جوانی کو ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں گھر سے جب موقع ملے حاضر ہو جاتے ماشاءاللہ، خاص کر پابندی کے ساتھ بھائی ارشاد اور بھائی عبدالحمید الحمدللہ مکمل ریکارڈنگ کرنا کوئی معمولی بات نہیں، مہینہ بھر ماشاءاللہ ساتھ رہتے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہے دینی کاموں میں ایک دوسرے کا جو ہے ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے، اللہ ان کے مستقبل کو سنوار دے۔ اور اسی طرح سے ہمارے وہ سبحان اللہ خواتین، اللہ ان سے راضی ہو جائے، سحری اور افطاری کا جنہوں نے انتظام کیا ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں خیر و برکات کے فیصلے فرمائے، اللہ ان کی روزی روٹی میں برکتوں کے دروازے کھول دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں چین اور سکون کے فیصلے فرمائے، اللہ ہماری عورتوں کو ہمت دے، طاقت دے، نظر بد سے بچائے۔ مہینہ بھر مختلف گھروں سے ماشاءاللہ سحری اور افطاری کا بھی انتظام ہوا، اس پر بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تمام احباب جماعت کا بھی لمحوں، کیونکہ ایک ایک کا نام لینے کا وقت نہیں ہے، شاید کہ جو ہے یعنی وطر کا وقت ہو جائے گا۔ تمام احباب جماعت جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کی دعائیں، جن کی محبتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام احباب جماعت کو جزائے خیر دے، اللہ تمام سے راضی ہو جائے، اللہ تمام کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔
فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے, صحت و عافیت کے ساتھ رکھے, صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ ہر بلا سے آپ تمام احباب جماعت کی حفاظت فرمائے. اس پورے قلعے کو اللہ نظر بد سے بچائے. نوجوان اللہ اکبر, قلعے کے نوجوان ایک مثالی ہوتے ہیں, ایک آئیڈیل ہوتے ہیں, دین کے کاموں میں ہمیشہ آگے نظر آتے ہیں. مسجد کا کوئی بھی کام ہو سب چھوڑ چھاڑ کے ماشاءاللہ آتے ہیں اور مسجد سے جڑ جاتے ہیں. اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے جنہوں نے بھی سحری کا, افطاری کا تمام حضرات اور خواتین کے لیے انتظام کیا. اللہ ان کے مال میں برکت دے, اللہ ان کی عظیم عبادت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر لمحہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ ہماری اس مسجد کو تا قیامت آباد رکھے. اس سے کتاب و سنت کی صدائیں ہمیشہ گونجتی رہیں اور بلند ہوتی رہیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس جن احباب نے بھی مسجد کی توسیع میں, تعمیر میں, آگے بڑھانے میں جیسے کچھ بھی تعاون کیا, مالی جسمانی جیسے کچھ بھی تعاون کیا, اللہ تعالیٰ تمام کے تعاون کو آپ کی میزان حسنات میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نعمت سے نوازے, ہر شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے وہ نوجوان طلباء اور طالبات جو بورڈ ایگزام لکھ چکے ہیں اور کچھ ایگزام باقی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے مرحلے کو آسان فرمائے. اللہ انہیں عظیم کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار بنا دے, نیک بنا دے. اللہ ان کے دلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کے, بچیوں کے دلوں کی حفاظت فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے. اور جو اپنے سسرال میں مشکلات سے گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے 27ویں رات کا بیان پھر دوبارہ جا کے سنیے گا. ہم نے سسرالی زندگی کو سامنے رکھ کر بڑی بحث کی. اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے پر رحم کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کی عزت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. قدر والی رات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بس ہم آپ تمام سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب. جی جو احباب الحمدللہ عقیدے کی کلاس میں شریک رہے تو ان کے مابین اسناد سرٹیفکیٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں جیسے ہمارا وعدہ رہا. اللہ ذاخر ذمہ داران مسجد کو کافی اہتمام کر رہے ہیں. شیخ ابراہیم تشریف لائیں بن شیخ انصر, مرحوم شیخ انصر کے بیٹے شیخ ابراہیم تشریف لائیں. اور آپ کے بعد محمد عبدالحفیظ تشریف لائیں, پھر شیخ غوث بادشاہ تشریف لائیں. ہاں جی ہاں جی بارک اللہ فیکم. ہم امام محترم حفظہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور کارروائی کو آگے بڑھائیں. چونکہ مجھے مسجد فرقان جانا ہے, وہاں پر میرا خطاب ہے. معذرت کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بارک اللہ فیکم و شکراً. ہاں انشاءاللہ, نہیں خواتین کا بھی انشاءاللہ امام محترم اعلان کر دیں گے انشاءاللہ. تو خواتین میں جو ذمہ دار ہیں وہ اپنا اپنا انعام حاصل کر لیں. بارک اللہ فیکم. صالح محمد جلال الدین, عبدالسلام صاحب, محمد اسماعیل مرحوم جانی بھائی. اس کے بعد محمد مصطفیٰ عبد القادر, صالح محمد, عبدالسلام, محمد مصطفیٰ عبد القادر مرحوم. یہ لے لیں مصطفیٰ, فضل شریف, عبدالحمید, محمد شفیق, عبدالحمید محمد ارشاد, محمد طاہر, سید جلال بخاری, محمد علی مرحوم, محمد حضرت اللہ, محمد رضوان بچہ, محمد حضرت, محمد اظہر الدین, محمد نور, مصطفیٰ, محمد ریحان,
والد کا نام نہیں. محمد یعقوب. فیضان علی. محمد سہیل الدین. ماشاء اللہ یعقوب ہے. شکریہ بارک اللہ. سہیل الدین. اس کے بعد عبد الغفار. شیخ اسماعیل. عبد المجید. بچوں کو اوپر دے دو. لے رہے تھے وہ جو بھی ہیں سب کا ہے دے دو. خواتین میں جتنی کلاس میں حاضر ہوا کرتی تھی ان تمام کا سرٹیفکیٹ ہے اوپر بھیجا جا رہا ہے. باجی سے والنٹیئر سے گزارش ہے کہ آپ تمام کلاس میں حاضر ہونے والی جو بچیاں خواتین ہیں ان کو ان کی سرٹیفکیٹ دیں. اور جو ریگولر کنٹینیو جو پڑھنے آئی ہیں روز بغیر حاضری کے ان کے لیے الگ سے جو تحفہ ہے انہیں بھی دے دیا جائے. لسٹ بھیجا جا رہا ہے. آپ بہت سارے نام حضرات گرامی. انعامات میں چونکہ یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے پھر بھی انعامات کے ساتھ کچھ ہمارے ایسے احباب ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا. محمد مستان بن محمد شیخ انصر علی. مستان بھائی آپ یہاں تشریف لائیں. رحمت اللہ بابو بن شیخ صاحب زادہ. بابو بھائی ہمارے مسجد کے جو خدمت گزار ہیں ہمارے بابو بھائی. اسی طریقے سے محبوب سبحانی صوفہ میکر بن سید حسین سبحانی بھائی. سبحانی بھائی اور بابو بھائی. محترم برادران اسلام, کچھ بچے ہیں. حاضرہ سلطانہ بن حیات بادشاہ. بچیوں میں انہوں نے قرآن مکمل کیے ہیں. اچھا محترم معزز برادران اسلام, کچھ بچے اور بچیاں ایسی ہیں جو الحمدللہ جن کو پڑھنے کی دلچسپی لگن جستجو ہے لیکن فائنل ایگزام کی وجہ سے وہ وقت نہیں دے پائے. پھر بھی 15 20 25 پارے آخری تک داخل ہوئے ہیں ایگزام کی وجہ سے. پھر بھی ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں, قرآن تحفے میں دیا جا رہا ہے. حاضرہ سلطانہ بن حیات بادشاہ. اسی طریقے سے شیخ عادل بن شیخ شیر علی عادل. اسی طرح ابو طلحہ بن محمد سرفراز علی. اکرام الحق بن محمد اسحاق. مظفر بن محمد مولا اور افراز بن شیخ ارشاد. یہ چند بچے تھے جو مکتب کے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھیں. قرآن سے ہمارا تعلق ہو. زندگی کے ہر لمحات زندگی بھر قرآن سے ہم جڑے رہیں, پڑھیں پڑھائیں سمجھیں سمجھائیں. جو عقیدے کی کلاس میں فرسٹ ہیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں آج جو نام ہے ان کا نام لیتا ہوں. سبحانی بھائی صوفہ میکر, ان کا انعام دے دیا جائے. اور بابو کو ادھر دیکھیے فرسٹ ہیں بچیوں میں جو عقیدے کی کلاس کے. آفرین بنت محمد رفیق, نازنین
وائف آف محمد طلعت، آفرین وائف آف سید صفی الدین، طاہرہ وائف آف اطہر، تسلیم بنت شیخ اسماعیل ذبیح اللہ، ظاہرہ پروین بنت شیخ اسماعیل ذبیح اللہ، حفیظہ وائف آف محمد یوسف، اور زرینہ بیگم وائف آف شیخ اسماعیل ذبیح اللہ۔ جو نام ہے وہ ڈیلی آ جائے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے انتظامیہ کو اور تمام ہی کرنے والے جو بھی اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی اس مہینے میں سیکھے سکھائے ہیں اور شیخ مقدم سے ہم نے سنے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی، انہیں اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، کچھ بچے ہیں، انہیں ضائع نہ کریں، اپنی جگہ پر اطمینان سے سکون سے اللہ سے رو لگائیے، اللہ سے رشتہ جوڑ کر توبہ و استغفار کیجیے، معافی مانگیے، استغفار کیجیے کہ ہماری کامیابی ہے۔ یہ جو بچے ہیں بہت قیمتی ہیں، اسے نہ گوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ 2 بجے فجر کی نماز پڑھیں۔